بھی ہر ایرے غیرے کو اپنا راز نہیں دیتے، راز ہمیشہ اسی کو دیا جاتا ہے جس پر مکمل طور پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، اسی کو راز دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے ایک صحابی رسول ہیں، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مقامات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہاں پر کاتب حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے خود قرآن مقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس قرآن مقدس کو لکھا۔ بہت سے اصحاب رسول ہیں لکھنے والوں میں، لیکن حضرت امیر معاویہ نے بھی قرآن پاک کا کچھ حصہ لکھا ہے۔ اور بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر سورہ عبسہ میں کرام بررہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ تمام کی تمام جو قرآنی آیات ہیں ان سے مراد حضرت امیر معاویہ ہیں۔ کرام بررہ، بڑے عزت والے، بڑے پاک دامن، مرفوعۃ مطہرہ، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی عظمت اور ان کے مقام کو جانتے ہوئے انہوں نے قرآن مقدس لکھا۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی یہ آیات حضرت امیر معاویہ کی جانب اشارہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے رازداران میں حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور حضرت امیر معاویہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی رہے ہیں۔ آپ کی خدمت حضرت امیر معاویہ نے کی۔ روایات میں آتا ہے ایک جگہ پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ وضو فرما رہے تھے۔ یہ تو آج کل ہمارے ہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پہلے زمانے کے اندر لوٹے نما جو ہے وہ کوئی مٹی کا برتن ہوا کرتا تھا، اس میں پانی جمع کر کے کسی بڑے حضرات کو وضو کرایا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ پانی لے کر آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرمایا۔ جب وضو فرمایا آپ علیہ السلام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو دعا دی۔ وہ دعا بڑی عجیب، اللہم علمہ الکتاب معاویہ، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب کا علم عطا کر۔ اور دوسرا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب سکھا، اور تیسرا فرمایا کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو عذاب سے بچا۔ یہ تین دعائیں آپ علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کو عطا کی۔ کتاب کا علم، علماء اور مفسرین نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کتاب کی ہے، جو دعا دی ہے، علمہم الکتاب، یہ کتاب حضرت امیر معاویہ کو سکھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو قرآنی علوم کے مطابق پوری اور مکمل طور پر دسترس حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔
صرف حضرت امیر معاویہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیات کو سمجھنے والے اور ایک ایک آیات سے جو مسائل نکلتے ہیں ان تمام مسائل کو سمجھنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کتاب کا علم بھی عطا کرو اور اس کتاب کو سکھا بھی۔ سکھانے سے مراد یہ ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو اسلام کا علم پھیلا ہے، اسلام کا نشان پھیلا ہے، اسلام کی تبلیغ پھیلی ہے، وہ 22.5 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اس روئے زمین پر۔ لیکن اس کے بعد اگر اس اسلام کے علم کو، اسلام کے جھنڈے کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور 22.5 لاکھ مربع میل پر جہاں حضرت فاروق اعظم نے اسلام پہنچایا تھا، وہاں سے اسلام جس نے پھیلایا ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 54 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے یہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور آپ کے ان علاقوں کو جنہیں پشاور کہا جاتا ہے، جنہیں درہ خیبر کہا جاتا ہے، جناب لاہور کی سرزمین تک اگر کوئی اسلام لایا ہے تو وہ یہ حضرت امیر معاویہ لائے ہیں۔ وَعَلَّمَهُ الْكِتَابِ، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم سکھا۔ کتاب کے علم سے مراد یہ ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت کے اندر سب سے زیادہ جس شریعت کو فروغ دیا ہے وہ اسلام اور قرآن کے مطابق شریعت کو فروغ دیا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کے مطابق اپنے اسلامی حکومت کو چلایا ہے اور اپنی طرز حکومت میں صرف قرآنی آیات کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے تو اللہ کی مدد اور نصرت یہ تھی کہ 54 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے۔ کتاب کا علم بھی سکھا اور کتاب کا علم بھی عطا کر۔ علم عطا کرنے کے بعد علم سکھا۔ سکھانے سے علماء کرام نے مراد یہ لیا ہے کہ 64.5 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ نے اس قرآنی نظام کو پھیلایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو عذاب سے بچا۔ دعا دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا استاد دعا دے تو میں فخر کرتا ہوں، میرا باپ دعا دے میں فخر کرتا ہوں، کوئی عالم یا مفتی مجھے کہے یا اللہ اس بندے کو عذاب سے بچا، میں اپنی کامیابی کو اپنا مقدر سمجھتا ہوں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے عذاب سے بچا۔ اس سے علماء اکرام نے مراد یہ لی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا تو اس وقت چند لوگوں نے جو کہ فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ادھر حضرت امیر معاویہ نے اپنا خط لکھ کر روانہ کیا اور درمیان میں کچھ سازشیوں نے حضرت امیر معاویہ کے خط کو روک کر اپنی طرف سے خط لکھ کر اور اس پر دستخط اور مہر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی لگا کر حضرت علی کی جانب روانہ کیا۔ حضرت علی کی طرف سے جو خط آتا ان سازشیوں نے اس میں اندر رد و بدل کر کے وہ حضرت امیر معاویہ تک پہنچایا۔ گویا کہ ان چند منافقین کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی رہی ہے۔ اور لڑائی کس انداز کی؟ میرا دشمن مر جائے میں جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کا دشمن مر جائے آپ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن آؤ ایک ایسی جنگ میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے کچھ سپاہی اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں گھس کر یا ان کی فوج میں گھس کر شہید ہو جائے تو ان کا جنازہ پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سپاہی جو حضرت معاویہ کے علاقے میں شہید ہو جائے تو ان کا جنازہ پڑھنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔
یہ ایسی لڑائی تھی کہ اگر حضرت امیر معاویہ کے سپاہی وہاں شہید ہو جائیں تو ان کا جنازہ پڑھانے والے خود حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور یہاں حضرت علی کے سپاہی شہید ہو جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنے والے خود حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ ایسی لڑائی ہے، اور ان سازشیوں کی وجہ سے وہ لڑائی لڑی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے آپ نے سازشیوں کا لفظ استعمال کیا ہے؟ آؤ ذرا میں آپ کے سامنے حضرت علی کا ایک خطبہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک خطبہ میں حضرت امیر معاویہ کا رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی عام خطبے نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے عظیم تر خطبے ہیں، اور ایک خطبہ ان میں سے ایسا ہے جو خود نہجۃ البلاغہ کے اندر ان کے شیعوں کے مصنف نے وہ خطبہ حضرت علی المرتضیٰ کا لکھا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا ہے اور کہا کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے صرف اشارہ کریں، میں اپنی فوج آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو قیصر روم کے بادشاہ نے خط لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کو، اگر علی کے خلاف جنگ کرنی ہے تو میں آپ کو فوج دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو طاقت دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو سپاہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے وہ خط آیا، حضرت امیر معاویہ نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد دوبارہ دوسرا خط لکھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب میں یہ لکھوایا، اے قیصر روم کے کتے، اے بادشاہ اپنی اوقات میں رہے، علی میرا بھائی ہے، میرا جی چاہے گا تو میں علی سے صلح کر لوں گا، لیکن ہم دونوں شہزادوں کا آپس میں اختلاف ہے، خبردار اگر تم نے علی کے خلاف جنگ کے لیے اعلان کیا تو علی کی محبت میں، علی کی الفت میں، علی کی محبت میں سب سے پہلا جو سپاہی ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ ہوگا۔